اچھا، اب پھر اگلا سٹیپ ہوا علم الفقہ، یعنی اصول الفقہ، کہ فقہ میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے ایگزامپلس کے طور پہ میں کچھ کوشچنس کی شکل میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزوں پہ انہوں نے غور کیا۔ طریقہ اجتہاد، یعنی قرآن مجید کی عبارت کو کیسے پڑھا جائے اور اس کی تشریح کن بنیادوں پر کی جائے، یعنی اب قرآن پاک کی تفسیر آپ اگر لکھ رہے ہیں تو کیسے لکھیں، اس میں کس چیز کی احتیاط کریں، کس میں کیا چیز کیسے کریں، یہ ایک طریقہ ہے۔ سنت متواترہ سے دین کو اخذ کیسے کیا جائے، جیسے سنت متواترہ کا یہ حکم ہے کہ نماز پڑھنی، تو بھی نماز جو ہے اس میں کیسے ہم یہ اخذ کریں کہ یہ کنفرم ہو کہ یہ بالکل تواتر کے ساتھ ہی ہم تک بات پہنچی ہے۔ احادیث نبویہ کی جانچ پڑتال کیسے کی جائے، یہ آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ احادیث کی ریسرچ کیسے کی جاتی ہے، یا پڑھ چکے ہیں اس کا طریقہ۔ اگر دو احادیث میں بظاہر تعارض نظر آئے تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، یہ سوال ہوگا نا، کہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے اور دوسرے میں آیا ناجائز ہے، تو پھر اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ اس کے لیے پھر وہی حدیث میتھڈ کے ذریعے سرچ کرتے ہیں کہ ایک ریلائبل ہے ایک نہیں ہے، اور پھر اب یہ بھی کرتے ہیں کہ حدیث کی اسی حدیث کو کچھ اور راویوں سے بھی وہ چیک کر لیتے ہیں، تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اجماع کی اقسام کون سی ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی اجماع کیا ہے کہ مختلف اسکالرز نے مل کے ایگری کر لیا کہ ہاں جی یہ بات درست یہ ہے اور یہ غلط ہے۔ قیاس کیسے کرنا ہے، قیاس کی ایگزامپل وہی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جیسے اگر دین میں اگر یہ حکم آیا کہ جیسے قرآن میں یہ حکم آیا کہ بھی یہ فراڈ گناہ ہے، یہ نہیں کرنی، تو اب 10 طریقے آج کل کے زمانے میں ایجاد ہوتے ہیں، تو آپ سوچیں گے یار یہ کوئی فراڈ ہی ہے یا یہ کوئی جائز چیز ہے، تو یہ قیاس۔ اس میں استحسان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ استحسان ہوتا ہے کہ جناب جو چیز میں زیادہ لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے تو وہ کریں، تو اس میں فقہا نے پھر سوچا، غور و فکر کیا۔ اس کی بکس آپ کو ملیں گی پرانی بکس میں۔ عمر رضی اللہ عنہ جو کہ 23 ہجری میں شہید ہوئے تھے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے اسکالر تھے، انہوں نے خط لکھے، خطوط لکھے نا کہ بھی آپ یہ کام ایسے کریں، اس میں آپ کو کام کی چیز، یہ جو کوشچن میں نے اوپر آپ کو بیان کیے ہیں تو انہی میں سے آپ کو جواب بھی مل جائیں گے۔ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ جو 144 ہجری میں فوت ہوئے، تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا کہ جس میں کیا میتھڈ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، تو انہوں نے بھی لکھی۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب چیف جسٹس بنے تو یہ 122 ہجری میں فوت ہوئے، تو انہوں نے ایک کتابچہ کی شکل میں یہ ایک فقہ کے میتھڈز بیان کیے ہیں، لیکن بہت تفصیل سے آپ کو جو پرانی سے پرانی بک ملے گی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے الرسالہ۔ عبد الرحمن بن مہدی ایک اسکالر بھی تھے اور گورنر بھی تھے 198 ہجری میں، تو انہوں نے یہ کوشچن کیے تھے کہ جناب یہ میتھڈ ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو امام شافعی نے جواب دیے تھے اور اس کی پوری بک بن گئی۔ تو اگر آپ نے کا انٹرسٹ ہوا الرسالہ، تو اس کو اردو میں پہلی بار ترجمہ جو ہے وہ یہ میں نے کیا تھا بھائی، یہ میری ویب سائٹ میں یہ موجود ہے الرسالہ آپ، اور اس کو کوشش میں نے یہی کی کہ آج کل کی اردو میں ہم سمجھ سکیں کہ کیا کیا میتھڈ ہے کہ جس کے ذریعے فقہ میں یہ ہونا چاہیے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں اسے۔ یعنی دینی احکام کا اقسام، یعنی دین میں کون کون سے حکم ہیں، کس ٹائپ کے، یعنی مثلاً عبادت ہے، مثلاً فائنینشیل میٹرز پہ ہے، مثلاً پولیٹیکل ایشوز میں۔ دینی احکام کی تعین میں عقل کا کردار، یعنی عقل کو کیسے یوز کرنا چاہیے۔ اجتہاد اور اس کے کیا طریقہ کار ہوگا۔ عام لوگوں کے ذریعے منتقل ہونے والا دینی علم، یعنی علم العامہ، اور خاص لوگوں کے ذریعے منتقل ہونے والا دینی علم، یعنی کچھ علم تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سمجھا دیا، وہاں سے تو لاکھوں لوگ ہی آئیں گے نا اگلی نسلوں میں، تو یہ ہے دینی
یہ علم العامہ، عام العلم جو ہے، اور کچھ ہوتا ہے کہ جو خاص لوگوں کو ہی پتہ چلا ہے تو انہوں نے وہی حدیث وہ بیان ہوئی ہے، تو اس کا کیا پڑھنے کا کیا طریقہ، یہ امام شافعی نے لکھا اس میں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی اہمیت بیان کی ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے معنی متعین کرنے کے لیے سیاق و سباق کی اہمیت کیا ہے۔ اب سیاق و سباق کیا ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آیت میں کوئی اگر حکم ہے تو اس سے پہلے کی آیتوں کو بھی پڑھ لیں گے، بعد والوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس کا پورا سینیریو کیا ہے کہ جس میں حکم ہی آیا، تو آپ ایسے ریسرچ کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے عمومی احکام جو قیامت تک کے لیے، اور خصوصی احکام جو کسی خاص صورتحال سے متعلق ہے، یعنی قرآن پاک میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو پوری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک جس پہ حکم ہوگا، اور کچھ ایسے خاص احکامات ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو اس کو ریسرچ کرنی ضروری ہے نا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ حکم ہمارے ساتھ ہے اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ منسوخ یعنی وہ احکام جو کسی خاص مدت کے لیے تھے، اور ناسخ یعنی ہمیشہ باقی رہنے والے احکام۔ یعنی منسوخ کی ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے روزے کے اندر قرآن پاک میں یہی اجازت دی گئی کہ بھی آپ اگر روزہ نہیں لے سکتے تو کر سکتے آپ، تو پھر آپ اس کو فائنینشلی آپ کچھ لوگوں کی خدمت کر لیا کریں تو یہی روزہ ہو جائے گا آپ کا، قرآن پاک میں۔ لیکن پھر اگلی آیت میں بتا دیا گیا کہ بس ہی اب یہ معاملہ ایک شروع میں ہی کیا گیا، ختم، اب آپ کو روزے ہی لینے ہوں گے، کرنے ہوں گے، تو یہ قرآن پاک میں آیا۔ تو اس سے اندازہ آپ ہو جائے گا کہ اس ٹائپ کے احکامات۔ قرآن و سنت کا باہمی تعلق کی سنت قرآن کی وضاحت کرتی ہے، اسے منسوخ نہیں کرتی۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہوتا ہے یہ قرآن کی منسوخ نہیں کر سکتی، یعنی یہ نہیں کہ حدیث کی بات ہو جو قرآن کے خلاف ہو تو پھر جی حدیث پہ عمل کرو، نہیں، پھر وہ حدیث ہی ریلائبل نہیں ہوگی۔ احادیث میں پائے جانے والے بظاہر تعارض کو رفع کرنے کے طریقے کہ بھی کیسے، اگر حدیث میں اگر کوئی ایک بات غلط لگ رہی ہے اور اس میں تو کیسے ٹھیک کرنا ہے، تو اس طرح کے طریقے امام شافعی نے اپنی کتاب میں لکھے۔ پھر مزید اور میتھڈز کی اور انہوں نے ایگزامپلز دی ہیں کہ حقیقت اور مجاز کی بحث۔ اب یہ زبان کا مسئلہ، یہ وہی بات ہے کہ جیسے آپ ایک تو شعر ہے کہ جو جانور ہے، اور ایک آپ کسی انسان کو شعر کہہ دیتے ہیں تو مراد ہوتا ہے کہ بڑا بہادر آدمی، تو اس طرح کے۔ تو اب اگر قرآن میں اور حدیث میں ایسا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب کیسے لینا، حدیث کی جانچ پڑتال کیسے کی جائے، یہ وہی جو حدیث میتھڈز کی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر جلیل القدر ائمہ کی آراء حدیث سے مختلف ہے تو انہیں مسترد کیا جائے، یعنی اگر کسی پرانے اسکالر نے کوئی بات کی ہے اور اگر پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس سے بالکل ڈیفرنٹ تھی اور واقعی ریلائبل حدیث سے آئی ہے، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جو اسکالرز نے کہا ان کی غلطی ہے۔ اجماع کی حیثیت، یعنی اگر یہ ایگریمنٹ ہو جائے کئی اسکالرز کا تو کیسے ہو۔ اجتہاد میں اختلاف رائے کا امکان، یعنی کہ اجتہاد جب آپ ایک اسکالر غور کرے گا دوسرا غور کرے گا تو اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس کی ریزنز پہ انہوں نے میتھڈز بیان کیے ہیں۔ مجتہد کے اوصاف، یعنی جو لوگ اجتہاد کرتے ہیں تو ان میں کیا کیا میتھڈ کرتے ہوئے ان میں صلاحیت کیا ہونی چاہیے، یعنی ان کو عربی زبان آنی چاہیے، ان کو پوری اصل ایشو کا بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے، تبھی ان کو اجتہاد کریں۔ اجتہاد میں جو تعصب ہوتا ہے تو اس کو کیسے رکا جائے۔ صحابہ کرام کی مختلف آراء کی صورت میں ترجیح دینے کا طریقہ کیسے ہو، کہ اگر ایک صحابی کا یہ پوائنٹ آف ویو آیا اور دوسرے کا صحابی کا یہ ہے تو پھر اس میں ہم کیسے سلیکٹ کریں۔ اہل علم کے درمیان اختلاف رائے کی صورت میں کس رائے کو ترجیح دی جائے اور کیسے۔ یہ دیکھیے کہ یہ پورے کوسچنز ہیں، تو اس کو ہم اصول الفقہ کہتے ہیں یا علم الفقہ کہتے ہیں، کہ کس میتھڈ کے ذریعے آپ فقہ کے کوسچن آنسرز کو کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کئی بکس اس میں لکھی گئی، امام مالکی سکولز کے ابو الفرج ابن القصار، قاضی ابو بکر باقلانی، یعنی مختلف ٹائم کے
اسکالرز ہیں، عبد الوہاب، ابو الولید الباجی، اس طرح حملی اسکول آف تھاٹ جو ہے ان کے ابو یعلا بن الفرا اور ابن عقیل، یعنی آپ اس اسکول آف تھاٹ کو اگر پڑھ رہے ہو تو ان کی بکس پڑھ لیں تو آپ کو اکثر ایشوز کے سارے آپ کو سمجھ میں آ جاتی. ظاہری اسکول میں ابن حزم کی اپنی بک ہے، شیعہ اسکول میں مرتضی عالم الہدا اور توسی، ان دونوں اسکالرس کی بکس آپ پڑھ لیجئے. تو اصول الفقہ کا عروج یہ رہا 656 ہجری تک، 1258 عیسوی کیلنڈر تک. پھر تو ہم زوال کا پیریڈ آ گیا، پھر کیا ہوا تو ہم اس کی سٹڈی اس وقت کریں گے. تو یہ پھر اس میں ظاہر ہے کہ ان تمام یہ بکس جو میں نے جن اسکالرس کی لکھی ہیں تو انہی کو آپ پڑھ لیں، لیکن آپ کو پڑھنا مشکل ہوگا تو ان کی کچھ اور اسکالرس نے اس کی تشریح کی بھی بکس لکھی ہوئی ہیں، تو اس کو آپ سرچ کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو جناب یہ فقہ کی کچھ بکس ہیں. تو اب ایک امپورٹنٹ اصول فقہ کا ایک طریقہ کار کا ایک بڑا ایک اہم ایشو ہے وہ آپ کے سامنے، یہ ہسٹری کا ایک اہم ایشو رہا ہے، نظریاتی اور فلسفیانہ مسائل اور منطق. یعنی اب یہ ایشو آیا ہے فقہ میں. اب ہوا کیا کہ یہ فلسفہ جو یونان سے اور ایران اور انڈیا سے مسلمانوں نے سیکھا تھا تو انہوں نے وہ بھی فقہ کے اندر ایڈ کر لیا. اور منطق ایک یہ کیا ریزننگ میتھڈ تھا کہ جو ایک یونانی فلسفے کا حصہ تھا تو اس کا حصہ ملا. تو آپ اگر درس نظامی کے لیے آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں تو آپ کو منطق اور فلسفہ کی آپ کو کتابیں پڑھائی جائیں گی. تو وہ اصل میں دین کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ محض اس زمانے کے اسکالرز نے جو سیکھا ہے بس وہ ہے اور کچھ نہیں، جس میں غلطیاں بھی ہیں، جس میں کوئی ٹھیک باتیں بھی. اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں ڈیٹکٹیو میتھڈ، جس کو استخراجی طریقہ، جس کو آپ ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہتے ہیں، یعنی ہوا کیا کہ پہلے جن اسکالر نے سوچا اس کو پہلے لیں اور اس کے بعد پھر آپ اگلی ریسرچ کریں. یہ ایک میتھڈ تھا جس کو ڈیٹیکٹیو میتھڈ کہتے ہیں. تو ابھی تک چل رہا ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اب یہ دوسرا میتھڈ یہ اصل میں منطق کا ہی طریقہ ہے جس کو استقرائی طریقہ یعنی انڈکٹیو میتھڈ، یعنی اب باٹم اپ اپروچ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جناب اب معاملہ اصل ایشو آج کل کیا اور اس کو پھر آپ پہلے سوچیں، پھر آپ پوری ہسٹری پہ پھر سوچیں. تو یہ میتھڈ تھا. یعنی اب آپ یہ انڈکٹیو میتھڈ کی ایگزامپل سے آپ کو زیادہ کلیئر رہے گا کہ پہلے عملی سوالات کا جواب اور پھر فلسفے پہ غور کریں. مثلا یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے ہوگی، حج میں غلطی ہو تو کیا کریں، اگر ٹرین، ہوائی جہاز اور سمندری جہاز میں نماز کیسے پڑھیں. یہ سوال ہے نا، یہ ایشو ہے آپ کا، اس پہ غور کریں، ریزالو کریں، پھر آپ فلسفے پہ بعد میں سوچیں. یہ انڈکٹیو میتھڈ. تو آج کل کا میتھڈ یہی ہے چلتا ہے. اور پرانے زمانے میں ڈیڈکٹیو میتھڈ زیادہ چلتا تھا کہ نہیں جی پہلے فلسفے پہ غور کریں بعد میں پریکٹیکل ایشو میں آئے. مثلا فلسفہ یہ آیا کہ جناب خدا جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کی نیکی کیا ہے اور برائی کیا چیز ہے، کیسے آتی ہے. وہ لوگ انہی پہ غور کرتے تھے اور پھر بڑا پریکٹیکل ایشوز پہ بعد میں آتے تھے. تو ہسٹری میں یہ رہا. تو دیکھیے کہ فقہ میں یہ معاملہ چلتا رہا. تو اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو آپ کو لگے گا کہ یار یہ بڑا اہم ایشو ہے، اس پہ بات ہی نہیں ہے، اور جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے تو اس پہ بڑی ڈسکشن بڑی پرانی کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا. تو بہرحال جو انہوں نے کر لیا انہوں نے. اب ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ ہم انڈکٹیو میتھڈ ہی زیادہ تر یوز کرتے ہیں. اب جیسے سائنس کے اندر انڈکٹیو میتھڈ ہی زیادہ یوز ہوتا ہے تو وہ اس میں غور کرتے ہیں کہ آج کل ایکچولی کیا صورت ہے، اس کو دیکھ کے پھر اس کے بعد اس کی پوری ریزنز پہ پہلے غور کرتے ہیں. تو جناب اس کی ہم فقہ کی سٹڈی ہو گئی. تو اب اگلے لیکچرز کے بس جسٹ ٹاپک آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہم تو ہسٹری کے اندر علمی عروج میں کیا کیا ان مسلمانوں نے. تو پھر ہم آگے دیکھیں گے علم التاریخ میں مسلمانوں نے کیسے ہسٹری کو کیسے پڑھا اور کیا کیا. پھر نیچرل سائنسز میں میتھمیٹکس
कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, मेडिसिन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्या मुसलमानों में कोई ऐसे साइंसदान बने हैं जिन्होंने क्या किया? इस पे भी हम गौर करेंगे। सोशल साइंसेस में पॉलिटिकल साइंसेस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसमें कौन से स्कॉलर पैदा हुए हैं मुसलमानों में जिन्होंने इसमें किया क्या? ये हमारी हिस्ट्री का मौजू होगा अगले लेक्चर्स में। अच्छा, फिर हम फलसफे पे भी देखेंगे कि उस जमाने में क्या फलसफा आपको स्पेशली ग्रीस, ईरान, इंडिया, वहां से क्या आया था। और इल्मुल कलाम क्या था कि इन्हीं पे गौर व फिक्र करना और डिस्कशन करना। तो वो क्या आया, उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने गौर की। और फिर तसव्वुफ कैसे आया मुसलमानों में, और रूहानियत के क्या क्या मेथड इजाद हुए, ये हमारी हिस्ट्री आगे हम करेंगे। और फिर हम पुरस्रार उलूम जैसे जादू टूना, और इसमें क्या मुसलमानों ने सीखा और क्या क्या किया इन्होंने, तो ये भी हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये चलेंगे। जाहिर है कि इसके लिए टाइम आपको लेना ही पड़ेगा, तभी इन सब पे हम डिटेल से डिस्कशन कर सकते हैं। अभी आपके ज़हन में जो सवाल है बिला तकल्लुफ ईमेल कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।